بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشو امدہن سے مشک و گلاب ہنوز نامت گفتن کمال بے ادبیست. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال رمضان پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان مبارک کی آمد ہے. انشاءاللہ العزیز نیوز 18 اردو آپ کی خدمت میں مختلف پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے. انشاءاللہ رات 11:30 بجے آج سے نماز تراویح مکۃ المکرمہ سے راست آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اس کے علاوہ صبح 3 بجے سے سیڈی ٹائم پروگرام جیسے ہی چاند نظر آ جائے گا ہندوستان کے طول و عرض میں آج، یا اگر آج نظر نہ آئے تو کل سے آپ کی خدمت میں سیڈی ٹائم بھی پروگرام پیش کیا جائے گا. افطار ٹائم پروگرام پیش کیا جائے گا اور مختلف پروگرامز کا گلدستہ ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں. رمضان مبارک پورا آپ کا گھر دینی ماحول میں ڈوب جائے گا. ناظرین آج ہلال رمضان کے سلسلے میں ہم ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے نمائندے موجود ہیں جہاں پر ایک ایک لمحے کی اطلاع آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور کیا اصول و ضوابط ہے اس سلسلے میں ہلال رمضان سے متعلق بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حضرت العلامہ مولانا مفتی سید صادق محی الدین صاحب قبلہ. مفتی صاحب پروگرام میں استقبال ہے. مفتی صاحب ہلال رمضان سے متعلق ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں. کیا جو ہے اس کے قاعدے بتائے گئے ہیں، ضوابط بتائے گئے ہیں، کیا کرنا چاہیے. عید کے لیے ایک ہوتا ہے اور رمضان مبارک کی آمد کے سلسلے میں کیونکہ روزے کافی اہم ہیں اور فرض ہیں، ایک بھی چھوٹ جانا یہ بہت جو ہے گناہ ہو جاتا ہے. تو کیا فرماتے ہیں آپ اس سلسلے میں کہ کیا ضوابط مقرر کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین. اما بعد. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی معرفت اور اللہ کی پہچان، اس کی معرفت کے بعد ایمان کے بعد عبادات کی بڑی اہمیت ہے. عبادات میں نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے، زکوٰۃ اور حج بھی ہے. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے اوقات کا تعین طلوع اور غروب آفتاب اور زوال آفتاب سے متعین ہوتا ہے. رمضان کے روزوں کی فرضیت کا مسئلہ ظاہر مہینے کے شروع سے ہوتا ہے، وہ بھی وہ مہینے جو قمری مہینے کہلاتے ہیں. قمری مہینے کا آغاز رویت ہلال سے ہوتا ہے، یعنی چاند کی رویت سے ہوتا ہے، چاند کے دیکھنے سے ہوتا ہے. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر روزہ ختم کرو. اس لیے رمضان کے آغاز کے سلسلے میں رویت کی بڑی اہمیت ہے، رویت ہلال کی بڑی اہمیت ہے. اس کے لیے احادیث پاک کو سامنے رکھ کر جو مسائل مستنبط ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آغاز کے لیے اگر مطلع بالکل صاف ستھرا ہو، صاف و شفاف ہو، آسمان پر گرد و غبار نہ ہو، اور پھر بصری رویت یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں چاند کو، تو ظاہر ہے مطلع صاف ہونے کی صورت میں چاند ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو پھر رویت ثابت ہوگی اور رمضان کے مہینے کا آغاز ہوگا. اور رویت کے سلسلے میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہیں مطلع آلود ہو، غبار بھرا ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے چاند تک آنکھوں کا پہنچنا رسائی ممکن نہ ہو اور رویت بصری آسان نہ ہو، آنکھوں سے دیکھنا آسان نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اگر کسی ایک فرد نے بھی رمضان کا چاند دیکھ لیا ہو، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، آزاد ہو کہ غلام و باندی ہو، کوئی بھی ہو، ایک شخص کی رویت کافی ہے بشرطے کہ اس نے چاند دیکھا ہو. البتہ اس کی رویت کی شہادت یا اس کی گواہی اس وقت قبول کی جائے گی
جبکہ وہ مستور الحال ہو، یعنی اس کا فسق و فجور عام نہ ہو، اور پھر یہ کہ وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیکھنے والے اسے دیندار، متقی اور پرہیزگار اور ثقہ سمجھتے ہوں، تو اس کی اطلاع بھی کافی ہے، اور اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، جیسا کہ آج کے دور میں، جدید دور میں آلات نکل گئے ہیں، ایسی صورت میں دوربین کے ذریعے سے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسی صورت میں کیا احکام؟ اسلام کے احکام بالکل سادہ ہیں، آسان ہیں۔ اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کو مشکلات میں ڈالے یا آپ کو تکلیف دے کہ آپ مشقت اٹھا کر چاند کی رؤیت کی کوشش کریں۔ دوربین سے دیکھنا گویا یہ تکلف ہے اور تکلیف مالا یطاق ہے۔ ہر ایک فرد، ہر شخص دوربین یا خوردبین نہیں خرید سکتا۔ ظاہر ہے ہم زمین پر رہتے ہیں اور آسمان کی بلندیوں پر چاند طلوع ہوتا ہے، تو ہماری نگاہیں درست ہوں، ہماری روشنائی بہتر ہو، تو ظاہر مجمع میں اور ہمارے شہر میں، بستی میں رہنے والے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نوجوان ہیں، جن کی رؤیت تیز ہوتی ہے، جن کی بصارت تیز ہوتی ہے۔ ایسے اکثر لوگ اگر چاند دیکھ لیتے ہیں تو ان کا دیکھ لینا کافی ہے، دوربین سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، شریعت نے ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے۔ جی مفتی صاحب، جیسا کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے اطلاع دی جاتی ہے، اگر شہروں کے علاقوں میں جہاں پر چاند دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، ابر آلود ہو مطلع، ایسی صورت میں دیہاتوں سے اگر کسی نے فون پر بتا دیا آج کے دور میں، تو کس طرح اس کا ضابطہ بنایا گیا ہے کہ کیسے ان کی شہادت قبول کی جائے گی؟ جس جگہ پر چاند کی رؤیت ہوئی ہے، کسی نے وہاں دیکھا ہو یا وہاں مطلع صاف ہو، بہت سے لوگوں نے وہاں چاند دیکھا ہو، اور اس کے قریب کی بستیوں میں، شہریوں میں موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند دکھائی نہ دیا ہو، تو وہاں کسی فرد کا صرف فون پر اطلاع دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر اگر وہ اسلامی ملک ہو تو قاضی مقرر ہوتے ہیں۔ قاضی سے مراد وہ جنہیں جج کہا جاتا ہے اسلامی روح سے، اسلامی احکام کی روح سے، لیکن چونکہ موجودہ حالات میں وہ مفقود ہیں، اس لیے اگر وہاں کچھ علماء کی جماعت ہے، انہوں نے رؤیت ہلال کے نام سے کوئی کمیٹی تشکیل دی ہے، یہ کہ رؤیت ہلال کے نام سے کوئی کمیٹی تشکیل تو نہیں دی ہے، لیکن وہاں ایک دیندار طبقہ رہتا ہے، تو جو صاحب نے بھی دیکھا ہے ان کے پاس اس کی وہ شہادت دیں گے اور ان کی اطلاع کو وہ قبول کر لیں گے شرعی نقطہ نظر سے۔ پھر وہ ثقہ آدمی ہوں کہ ان کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ویسا کوئی فرد وہاں کی رؤیت کی اطلاع دیتا ہو فون کے ذریعے سے، اور پھر فون پر ان کی آواز معروف ہو، سننے والوں کو کوئی اشتباہ نہ ہو، تو پھر ان کی بات مانی جا سکتی ہے۔ وہ خبر کے درجے میں یہ رؤیت خبر کے درجے میں رکھتی ہے۔ جی مفتی صاحب، ہم انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان کے مختلف شہروں سے اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انیس احمد اس وقت یہاں پر موجود ہیں حیدرآباد سے، ہم کوشش کریں گے ان سے رابطہ کرنے کی۔ جی انیس، بتائیں کیا آپ کہاں پر ہیں اس وقت، اور حیدرآباد میں کیا تیاری کی گئی ہے ہلال رمضان کے لیے؟ جی کاظم، میں حیدرآباد سے تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں فی الحال رویت ہلال کمیٹی، مرکزی رویت ہلال کمیٹی علماء دکن کے آفس کے چھت پر کھڑا ہوں۔ معظم جاہی مارکیٹ حیدرآباد میں اس کا دفتر واقع ہے۔ آج حیدرآباد میں صورتحال یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج جو ہے آسمان ابر آلود رہے گا، 45% تک ابر رہے گا، یہ پیش قیاسی کی گئی ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید چاند نظر آنے میں تھوڑی مشکل پیش آئے، لیکن میں کاظم آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ گزشتہ سال تقریباً حیدرآباد سے ہی جو ہے یہ نیوز بریک کی گئی تھی کہ مدراس میں چاند نظر آیا ہے، وہاں سے جو گواہی دی گئی تھی، ہم نے یہاں سے جو ہے وہ نیوز بریک کی تھی۔ میری خواہش تھی کہ جنوبی ہند سے یا حیدرآباد سے میں یہ نیوز بریک کروں، تو گزشتہ سال پارشلی یا جزوی طور پر میں نے یہ نیوز بریک کی تھی، تو اس بار بھی میری خواہش یہ ہے کہ حیدرآباد میں چاند نظر آئے اور میں یہاں سے نیوز بریک کروں۔ جی کاظم
جی انیس، آپ جہاں پر موجود ہیں، یہ حیدرآبادی وقت کے مطابق کتنے بجے تک بتایا گیا ہے کہ چاند نظر آ سکتا ہے، یا پھر جو یہاں کے علماء ہیں کہاں سے شہادت لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ دیکھیے کاظم، یہ جو حیدرآباد کی جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے، یہ ہندوستان کی چند ایک قدیم کمیٹیوں میں سے ایک ہے. یہاں پر ان کا باضابطہ ایک پورا نیٹ ورک ہے. دکن کے تمام جو علاقوں میں جو علماء ہیں وہ ان سے رابطے میں رہتے ہیں. خاص طور پر اردو اخبارات میں آج صبح کے اخبارات میں نیوز دی جاتی ہے. نمبرات جو فون نمبر ہیں وہ ان کا اعلان کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پر بھی یہ اب متحرک نظر آتے ہیں. تو تمام لوگوں سے جو علماء ہیں اور جو دوسرے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں اور شہر ہیں، وہاں کے جو مساجد ہیں اس کے ائمہ سے وغیرہ سے کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید مغرب کی اذان کے ساتھ ہی یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے. جی انیس، آپ بنے رہے ہیں، ہم آپ سے اس سلسلے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. آئیے ناظرین، جیسا کہ گفتگو کر رہے تھے ہلال رمضان سے متعلق اصول اور ضوابط کی، مفتی صاحب کون سی اہم باتیں ہیں جو لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں جس کو ہم خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، معاشرے میں ایک طرح کا انتشار اور افتراق ہے. یہ ہمارے اپنے بعض نجی مسائل بھی ہیں، کچھ مسلکی مسائل بھی ہیں جس کی وجہ سے کچھ شکوہ شکایات زبانوں پر آ جاتی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور ہم قرآن پاک میں جیسے ہدایت دی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولو الامر کی اطاعت کرو. اولو الامر سے کون مراد ہیں؟ اب اس کی لمبی بحث ہے، یہاں موقع نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ ایک مراد اس کی علماء کرام بھی ہیں. ایسے علماء کرام جو دیندار ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں اور علم کے مطابق جو عمل کرتے ہوں، ایسے علماء ظاہر ہے یہ بھی اولو الامر کی تعریف میں آتے ہیں. تو ہمارے ہاں جتنی رویت ہلال کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، خاص طور پر حیدرآباد میں جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے وہ قدیم برسوں سے قائم ہے. وہاں اس میں علماء اور مشائخ سب تشریف رکھتے ہیں. وہ سب ملت کی ضرورتوں کی فکر رکھتے ہیں اور ان کی عبادات کے سلسلے میں متفکر رہتے ہیں. رمضان کے آغاز کے سلسلے میں، اختتام کے سلسلے میں اور دینی مسائل کے سلسلے میں ہمیشہ وہ رہبری اور رہنمائی کرتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ سب کو مسلک و مشرب کے اختلاف کے بغیر، یہ چونکہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات بھی نہیں ہے، ہم سب کو ان کی جو خبر ہوگی، وہ جو اطلاع دیں گے رویت ہلال کی کہ آج آیا چاند نظر آیا ہے کہ نظر نہیں آیا ہے، ان کی بات پر ہم کو یقین کر لینا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. جب ہم اس طرح مرکز سے جڑے رہیں گے اور سب مل کر اس بات کو مان لیں گے تو ظاہر ہے ہمارے درمیان کوئی نزاع و اختلاف بھی نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم رویت ہلال کے عنوان سے جو عام طور پر اختلاف و انتشار کا شکار ہوتے ہیں، بڑی حد تک ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. جی ہم آپ کو ناظرین اس وقت ہمارے نمائندے دہلی میں موجود ہیں، ریاض ملک، بات کرتے ہیں ان سے. جی ریاض، بتائیے اس وقت دہلی میں کیا وقت پر آج کی مغرب کی نماز ہوگی، کیا وقت ہے وہاں پر ٹائم اذان کا، اور کیا مطلع ہے وہاں پر؟ جی مطلع کاظم بھائی اس وقت دلی میں پوری طرح سے صاف ہے، اور ابھی یہاں پر عصر کی نماز ادا کی گئی ہے، اور یہاں پر ابھی اعلان بھی کیا گیا تھا کہ کل روزہ ہو سکتا ہے. لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ سب لوگ چاند دیکھنے کی یہاں پر کوشش کریں، مسجد کی چھت پہ بھی آ کر اور اپنے اپنے گھروں کی چھتوں سے بھی. اور یہاں کی جو ہلال کمیٹی ہے اس میں بھی ابھی مغرب عصر کی نماز کے بعد سے ہی وہ کمیٹی بیٹھ کر تمام ہندوستان بھر کے جو ان کے لوگ ہیں جن سے وہ رابطہ کرتے ہیں، ان کے بھروسے کے لوگ ہیں، ان سے کنیکٹ ہو جائیں گے، اور پھر کمیٹی مغرب کے بعد اپنا فیصلہ سنائے گی. جی ریاض، بتائیے کب تک یہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے وہاں پر، اور کیا تیاری کی گئی ہے؟
تیاری کے لیے یہاں پر جو یہاں کی ہلال کمیٹی ہے وہ اس میں تقریباً 20-25 لوگ ہوتے ہیں یہاں پر، اور وہ 20-25 لوگ اپنے صلاح مشورہ کرتے ہیں. مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا کہیں سے کوئی خبر آئی ہے اور کل روزہ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہمیں انتظار 7:15 بجے تک کرنا ہی پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے ریاض، آپ بنے رہے ہیں، ہم آپ سے اس سلسلے میں مزید تفصیلات حاصل کرتے رہیں گے. واپس آتے ہیں اسٹوڈیو. مفتی صاحب بات کر رہے تھے، بہت اہم گفتگو رہتی ہے رمضان المبارک سے متعلق. خلیجی ممالک کا جہاں تک تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدھ دن کا فرق ہوتا ہے یا 2 دن کا فرق ہوتا ہے. ایسی صورت میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ سب ایک جگہ کیوں نہیں ہوتا ایک ساتھ. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، الحمدللہ بہت اچھا ماشاءاللہ. عام طور پر یہ بحث ہوتی رہتی ہے افراد کے درمیان. آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں ہمارے، ظاہر ہے وہ مقرر ہیں، ان کے غروب کے، ان کے طلوع کے اور زوال کے. تو ظاہر ہے اب ہم نمازوں کے جو اوقات ہیں ہمارے وہ ہر جگہ کے ایک ہی ہیں، ان کا نظام بندھا ہوا ہے طلوع اور غروب اور زوال سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہمارے اور سعودیہ کے درمیان 2.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے، ہمارے اور دبئی کے درمیان تقریباً 1.5 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. جی تو یہ جو فرق ہے نمازوں کے اوقات میں، وہ فرق اپنا رنگ دکھاتا ہے. جی ہم ایک ہمارے نمائندے جڑ گئے ہیں، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. ناظرین اس وقت گوہاٹی سے گنجن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی گنجن، یہ بتائیے کہ کیا گوہاٹی میں اس وقت حالات ہیں، کس طرح کا آسمان ہے اس وقت اور کہاں پر ہیں آپ؟ جی بالکل، میں اس وقت گوہاٹی کا جو 1 نمبر مسجد ہے لاکھ توکیہ مسجد میں ہوں، اور فنی کے وجہ سے جو طوفان آئے تھے، فنی کے وجہ سے گوہاٹی کل تک پورا آسمان بادل سے بھرے ہوئے تھے اور پورا لگاتار بارش ہوئے تھے. لیکن آج کا موسم کچھ الگ ہے، پورا آسمان پورا بالکل صاف ہے. میں کیمرہ پرسن کو دکھانے کے لیے میں انورودھ کروں گا کہ وہ آسمان تھوڑا دکھائیے. اور جو ہمارے درشک جانتے ہیں کہ پوروتر میں پہلے چاند اور سورج کا دیدار ہوتا ہے، تو سبھی کا امید اور آس یہی ہے کہ یہاں پہ آج پہلے چاند دکھ جائے اور اس کے بعد ہی جو چاند کو دیکھنے کے بعد ہی ان لوگ اپنا روزہ رکھیں گے. تو اسے بارے میں اور ہلال کمیٹی کا بیٹھک کچھ ہی دیر میں شروع ہونے جا رہے ہیں. تو کیا امید ہے چاند کو لے کر، یہی بات ہم کریں گے. مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کا فیڈریشن کا چیف مینیجر ہمارے ساتھ ہے. تو آپ بتائیے، یہاں کا آج موسم تو بالکل صاف ہے، ابھی کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے فی الحال تو پوری انڈیا میں یہ حال ہے کہ موسم کچھ تبدیلی ہوئی ہے. آسام میں ابھی بہت بارش تھا، تو پوری ابھی امید ہے چاند کے اوپر میں. اب جتنی ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے پورا آسام کے اندر میں، اس ڈسٹرکٹ سے کوئی بھی ایسا خبر آ جائیں گے چاند سے، تو یہاں جو ہلال کمیٹی ہے وہ لوگ اعلان کریں گے. تو سعودی کا فی الحال جو سعودی کا خبر ملا ہے مڈل ایسٹ سے، تو روزہ کل سے شروع ہے، پہلا رمضان. تو یہ ایک دستور چلاتا آ رہا ہے کہ ہر سال میں سعودی کا 1 دن کا بعد ہی یہاں روزہ چالو ہوتا ہے. تو آج 5 تاریخ کا 29 ساون چل رہا ہے. تو سعودی اعلان کر دیا ہے، مڈل ایسٹ میں اعلان ہے، آسٹریلیا میں اعلان ہو گیا ہے، نیوزی لینڈ میں اعلان ہو گیا کہ کل سے روزہ چالو. تو اب چاند کے لیے ہم لوگ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، قریب 1 گھنٹہ اور انتظار کرنا پڑے گا. اور دیوبند سے اور ساؤتھ انڈیا سے کیا خبر آتی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کا یہاں میں بھی گوہاٹی میں جو چاند کمیٹی ہے، اور میں مسلم یونائٹڈ ڈیولپمنٹ فورم کی طرف سے یہی انتظار کر رہا ہوں کہ دیوبند سے کچھ خبر آئے، اچھی خبر آئے. اگر چاند نہ دکھا پائے آج، اگر چاند کا کوئی خبر نہ آئے، تو منگلوار کو پہلی رمضان شروع ہونا طے ہے. تو ابھی بالکل موسم کے اوپر ہے، چاند کے اوپر ہے کہ چاند کا دیدار کب ہو جائے. تو اسی آس میں یہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں یہاں پہ نمازیں بھی شروع ہونے جا رہے ہیں، اور نمازیں کے بعد ہی ہلال کمیٹی اب بیٹھک میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے گنجن. ناظرین آئیے اس وقت کولکتہ چلتے ہیں، صورتحال معلوم کرتے ہیں. فون لائن پر ہمارے ساتھ شبانہ موجود ہیں، ہماری نمائندہ. جی شبانہ، کیا صورتحال ہے، کہاں پر ہیں آپ اس وقت کولکتہ میں؟ دیکھیے ابھی روحیت ہلال کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے کولکتہ میں. ناخدا مسجد میں جو ہے وہ میٹنگ کے لیے ممبران جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں.
اور کچھ ہی دیر میں مغرب کی نماز ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ مطلب یہ اطلاعات لیے جائیں گے کہ کن علاقوں میں کس طرح سے چاند کی کیا خبر ہے. تو رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہوگا کہ کولکاتہ میں آپ دیکھیں کہ فانی سائیکلون کی وجہ سے جو ہے وہ کولکاتہ کا ویدر جو ہے وہ ایک میگھلا آکاش ہے, کلاؤڈی ویدر ہے. تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاف طور پر چاند کا نظر آنا مشکل ہے, لیکن فی الحال وہ ریاست کے جو سندر بن کا علاقہ ہے, مرشد آباد کا جو ساحلی علاقہ ہے, ان علاقوں سے جو ہے خاص طور پر جو چاند کی اطلاعات ہے وہاں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان علاقوں کی خبروں پر. تو ان علاقوں سے خبر لینے کی کوشش کی جائے گی, لیکن فی الحال 6 بجے کے بعد جب مغرب کی نماز ہوگی اس کے بعد ہی مستقل طور پر جو ہے وہ تمام ممبران بھی آ جائیں گے. اور اس کے بعد ہی شبانہ کسی سے آپ کی بات ہوئی ہے ذمہ داروں سے وہاں کی؟ دیکھیے ہماری بات ہوئی ہے, مولانا قاری شفیع صاحب سے بات ہوئی ہے, فضل الرحمان صاحب سے بات ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو رویت ہلال کمیٹی کے ممبران ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابو طالب رحمانی بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جڑیں گے. ہم الیکشن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کل بنگال میں الیکشن ہے, تو اس کی وجہ سے ہم ترنت ان کے ساتھ نہیں جڑ پا رہے ہیں, لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو جو ہے وہ جو رویت ہلال کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے ذریعہ جو چاند کی جو بھی اطلاعات ہوگی وہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچے گی. میں اگر ہم جڑیں گے تو شکریہ, بہت شکریہ آپ کا شبانہ. آئیے ناظرین, پٹنہ سے اس وقت ہمارے نمائندے محفوظ عالم جڑ گئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی محفوظ, بتائیں کیا صورتحال ہے پٹنہ میں اس وقت؟ کولکاتہ سے ہم نے ابھی رابطہ کیا تھا, وہاں تو مطلع ابر آلود ہے, پٹنہ کا کیا حال ہے؟ دیکھیے قادم, آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی ہم لوگ عمارت شریعہ کے مرکزی دفتر پھلواری شریف میں موجود ہیں, اور مطلع کی جہاں تک بات ہے تو مطلع قریب قریب صاف ہے. عمارت شریعہ نے پورے بہار میں اپنے جتنے بھی دفاتر ہیں سب کو اپیل کیا ہے کہ کہیں سے بھی اگر چاند کی خبر آتی ہے تو ترنت جو ہے رویت ہلال کمیٹی جو یہاں موجود ہے عمارت کے مرکزی دفتر میں, یہاں جو ہے بتائی جائے اور اس کا شرعی شہادت لے کر پھر جو ہے عمارت آگے کا فیصلہ کرے گی. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ قریب یہاں 6 ایسی بڑی مسلم تنظیمیں ہیں جو چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرتی ہیں, اور سبھی جگہ جو ہے اپیل جاری کی گئی ہے پورے بہار میں. ہمارے ساتھ عمارت شریعہ کے جنرل سیکریٹری مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب ہیں. قاسمی صاحب سے جانتے ہیں کیا انتظام آپ لوگوں کی طرف سے ہے چاند کو لے کر, اور رویت جو ہے جو میٹنگ کرے گی کیا تمام چیزیں ہوں گی, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں حسب سابق اہتمام آج بھی ہے, اور مختلف تنظیموں کے جو نمائندے ہیں ہمارے رویت ہلال کمیٹی کی میٹنگ کے لیے نیچے آفس میں آ چکے ہیں. ہمارے یہاں رابطہ رہتا ہے, خاص طور پر یہاں خانقاہ مجیبیہ کی رویت ہلال کمیٹی سے اس کے نمائندے آتے ہیں. اسی طرح شیعہ رویت ہلال کمیٹی کے, جماعت اہل حدیث کے اور جمعیت علماء کے, یہ ان جگہوں سے خصوصی رابطہ رہتا ہے. تو وہ میٹنگ انشاءاللہ 6:30 کے آس پاس میں ہوگی, یعنی مغرب کے بعد جو آپ لوگ شروع کریں گے. تو بہار میں کیا انتظام ہے؟ تمام جگہوں پہ آپ لوگوں نے اپیل کیا ہے. ہماری 65 جو دارالقضاء ہے وہ قاضی خصوصی اہتمام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم مدرسے ہیں وہ کل 130 ہیں, ان جگہوں پر ہم لوگ خصوصی انتظام کیے ہوئے ہیں, اور جیسے جیسے وقت غروب کا ہوتا جائے گا وہ لوگ وہاں سے چاند کی تحقیق کر کے ہمیں اطلاع کریں گے. بہار اور جھارکھنڈ دونوں میں انتظام رہتا ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارے یہاں خاص طور پر 3 اسٹیٹ میں انتظام ہے, بہار, اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں, اور تھوڑا سا حصہ جو بنگال کا ہے اس میں بھی, اور خاص طور پر بنگال میں کلکتہ میں ہمارے نمائندے رہتے ہیں, وہاں کے قاضی ہیں جو وہاں کی جو بڑی مسجد ہے جہاں سے یہ اعلان ہوتا ہے اس سے وہ اپنا رابطہ رکھتے ہیں, اور اس کے اشتراک سے. یعنی آپ جیسا کہ سن رہے ہیں قادم صاحب کے عمارت شریعہ نے تمام جگہوں پہ, تمام جو ان کے دفاتر ہیں بہار میں, تمام جگہ اپیل کیا ہے کہیں سے بھی اگر چاند کی کوئی خبر آتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے عمارت کی رویت ہلال کمیٹی جو کہ میٹنگ کرے گی مغرب کے بعد میں کچھ نہ کچھ فیصلہ جو ہے اس پہ ہوگا. جی, اور بہار کے مختلف جگہوں پہ, یعنی کہ پٹنہ میں مطلع صاف نہیں ہے, لیکن بہار کے جو دوسرے ضلع ہیں وہاں پہ جی بھی ہم بتائیں گے آپ کو, ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے, ہم تفصیلات لیتے رہیں گے. بہت شکریہ اس وقت محفوظ. نوشاد ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں رانچی سے. جی نوشاد, آپ سے تفصیلات جاننا چاہیں گے. ابھی پٹنہ کا
جو ہے مطلب ابھی اتنا صاف نہیں ہے، بتایا محفوظ نے۔ رانچی کا کیا حال ہے اس وقت، چونکہ طوفان سے یہ سارا علاقہ جوجھ رہا تھا پچھلے 2-3 دن سے؟ جی بالکل کاظم، آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیے ظہر کے بعد جو ہے ظہر کے بعد تک یہاں پہ بالکل جو ہے بادل صاف تھے، مطلب بالکل صاف تھا، لیکن اثر سے کچھ دیر قبل یہاں پہ آسمان میں بادل چھانے لگے اور عین قبل ابھی 10 منٹ پہلے شدید طور پہ جو ہے بارش شروع ہو گئی ہے، تیز ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اس لیے اب امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آسمان چونکہ بالکل صاف نہیں ہو سکے گا، اس لیے چاند دیکھنے کا جو امکان ہے وہ بالکل معدوم ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں میں بھی اسی طرح کی کچھ خبریں آ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کاظم کہ یہاں پہ جس طرح سے جو اہتمام کیا جاتا ہے، تمام جو ہے جو تنظیمیں ہیں رویت ہلال کمیٹی، امارت شریعہ کی ہوں چاہے وہ ادارہ شریعہ کی ہوں، وہ تمام جگہوں پہ جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں، اور وہ علماء کرام کا یہ واضح طور پہ بھی کہنا ہے کہ جو چاند دیکھنے کا جو اہتمام ہے وہ دینی فریضہ میں جو ہے شمار کیا جاتا ہے، اور ہر مہینے کہہ لیجئے کہ جو مذہبی جو عبادات ہیں اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات ہم آپ سے حاصل کریں گے اس سلسلے میں۔